کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کی وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے اور تمہاری اس خاموشی سے آسمان لرز اٹھتا ہے۔ تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شاہ رخ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والے اللہ نے نہیں سنا ہوگا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکن ہی سنتا ہے، پھر ایسے موت سے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویرانہ کے شکر سے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ سمیع العلیم ہے، وہ کیسے اپنے در سے واپس جانے دے گا؟ مت سمجھو کہ تمہاری زندگی کا یہ موڑ فضول ہے، کیا تم نے نہیں پڑھا وہ الہادی ہے، سیدھی راہ دکھانے والا؟ تو جان لو اللہ نے جو چنا ہے تمہارے لیے وہ وسیلہ موت ذاتی ہے، لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے اسے دعا کہتے ہیں۔ شہید دعائیں تو بدل دیتی ہیں، مقدروں کو بھی شہید دعا ہلا دیتی ہیں، عرش کے دروں کو بھی۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ یا اللہ ہماری زندگی کو کسی عمل صالحہ پر ہی ختم کیجیے گا، وہ عمل صالحہ جس کے ساتھ ہم آپ سے ملیں، آمین۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اگر تم میں سے کوئی لاعلمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس نیت سے مت کرو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، بلکہ اس نیت سے کرو کہ اللہ حسن اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا موجوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے پہ چاند توڑ کر رکھ دیا، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ اس سے مانگو کیونکہ اللہ کا ایک کن ہر نصیب پر باری ہے۔ دعائیں ہر چیز کا رخ موڑ سکتی ہیں۔ تمہیں عارضی نہیں، تمہیں حقیقی سکون دینے کے لیے چنا گیا ہے۔ تہجد کے لیے بلاوا فرض سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔